السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون۔ يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔
قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. اکیلا ہے میرا خدا غوث اعظم، اکیلا ہے میرا، اکیلا ہے تیرا خدا غوث اعظم، نہیں کوئی اس کے سوا غوث اعظم، اکیلا ہے میرا خدا غوث اعظم، نہیں کوئی اس کے سوا غوث اعظم، وہ ہر ایک کی ہر وقت سنتا دعا ہے، وہ ہر ایک کی ہر وقت سنتا دعا ہے، اکیلا سمیع الدعا غوث اعظم، اکیلا ہے میرا، اکیلا ہے تیرا خدا غوث اعظم، رگ زندگی کے جو نزدیک تر ہے، رگ زندگی کے جو نزدیک تر ہے، وہ خلاق عالم میرا غوث اعظم، نہیں کوئی اس کے سوا غوث اعظم، وہی میرا مأویٰ و ملجا غوث اعظم، کبھی جس کو مشکل نہیں پیش آتی، کبھی جس کو مشکل نہیں پیش آتی، ہے سب کا ہے وہ مشکل کشا غوث اعظم، نہیں کوئی اس کے سوا غوث اعظم، اکیلا ہے میرا، اکیلا ہے تیرا خدا غوث اعظم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ تمام قسم کی حمد و ثنا، تعریفات، تمجیدات، کبریائی، بڑائی، یکتائی اور شہنشاہی اس ایک اللہ رب العالمین کے واسطے جو ساری کائنات کا خالق بھی ہے، مالک بھی ہے، داتا بھی ہے، مشکل کشا بھی ہے، حاجت روا بھی ہے، بگڑی کو بنانے والا بھی ہے، غوث اعظم بھی ہے اور دستگیر بھی ہے، لجپال بھی ہے،
بگڑی کو بنانے والا بھی ہے، ساری کائنات کو عطا کرنے والا بھی ہے، آپ کے اور مجھے رزق عطا کرنے والا بھی ہے، رزاق بھی ہے، خالق بھی ہے، مالک بھی ہے، داتا بھی ہے اور مشکل کشا بھی ہے۔ درود و سلام آقائے دو جہاں، امام الاولین امام الآخرین، سیدنا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ قابل صد احترام، واجب الاحترام بزرگوں، بھائیوں اور عزیز ساتھیوں، میری معززات مکرمات اسلامی ماں اور بہنوں، آج کے خطبے کا عنوان آپ کا اور میرا رزق جس رزق کے بارے میں ہر انسان پریشان ہے، صبح سے گھر سے نکلتے ہیں اور سارا دن کام کاج کرتے ہیں اسی رزق کے لیے، حکومت کو طرح طرح کی باتیں کی جا رہی ہیں کہ یہ حکومت آئی ہے تو اس کی وجہ سے اتنی تنگی ہو گئی ہے کہ کھانے کو کچھ نہیں، یہ حکومت آئی ہے تو اس کی وجہ سے اتنے معاملات خراب ہو گئے ہیں، پیٹرول مہنگا ہو گیا ہے، غربت بڑھ گئی ہے، رزق میں کمی ہو گئی ہے۔ یہاں تلک کے نوجوان خودکشی کرتے ہوئے نظر آئے، تو جب وہ بندہ مر گیا، خودکشی اس نے کر لی، تو اس نے جو آخری نوٹ لکھا ہوا تھا اس میں اس نے یہی لکھا تھا کہ میں نے فلاں فلاں بندے کے پیسے دینے ہیں، جس کی وجہ سے میرے پاس پیسے نہ تھے اور میں نے آخری حال یہی تلاش کیا کہ میں اس دنیا سے چلا جاتا۔ اس نے بڑے معصومانہ انداز میں یہ بات بھی لکھی ہوئی تھی کہ فلاں فلاں بندہ ہے، اسے میری گزارش ہے کہ میرے جانے کے بعد میری بیوی اور بچوں کو تنگ نہ کرنا۔ اسی رزق کے لیے لوگ جھوٹ بول رہے ہیں، ناپ تول میں کمی ہو رہی ہے، مظلوموں پر ظلم ہو رہا ہے، 10-20 ہزار کے لیے یہاں تلک کہ لوگ کسی کا قتل کرنے کے لیے بھی تیار ہیں، بھی مجھے پیسے دو میں آپ کا یہ کام کرتا ہوں۔ لوگ رات کی تاریکی میں روڈوں پہ کھڑے ہو کر کے ڈاکے مار رہے ہیں کہ بھئی پیٹ کا مسئلہ ہے، کیا کریں، حکومت ایسی ہے، معاملات ایسے ہیں، تنگ دستی اتنی ہو گئی ہے کہ اب اور ہمارے پاس کام نہیں بچا تو ہم ڈاکے مار رہے ہیں۔ آپ اس ڈاکو کو بھی کھڑا کر کے آپ سوال کریں نا کہ بھائی تجھے پتہ ہے یہ کام غلط ہے، آپ کیوں کر رہے ہیں، تو اس کا یہی جواب ہوگا جی دسو پھر بچیاں دا پیٹ کے میں پالیے۔ ہر انسان اس رزق کے کمائی میں تگدوں میں لگا ہوا ہے، کسی نہ کسی راستے کو اختیار کیا ہوا ہے۔ اب یہ رزق اتنا ضروری ہے، مال اتنا ضروری ہے، دولت اتنی ضروری ہے کہ اس کے لیے وہ کچھ بھی کرنے کے لیے تیار ہے۔ لیکن آج جو میں آپ کو طریقہ کار بتانے لگا ہوں، جو میں نے نہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کی اور میری رہنمائی کے لیے ارشادات فرمائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمام جہانوں کے لیے رحمت بن کر کے آئے۔
میں کہا کرتا ہوں کوئی دنیا کائنات میں ایسا مسئلہ نہیں ہے جس کا حل حضور بتا کر نہ گئے ہوں۔ یہ پھر کیسے ہو سکتا تھا اتنا بڑا مسئلہ؟ نبی علیہ السلام کی سینکڑوں احادیث، اتنی احادیث کہ جب میں نے اس کا مطالعہ کرنا شروع کیا ہے تو مجھے یوں لگا کہ اس پر 2-3 جمعے جو ہے وہ موضوعات بن سکتے ہیں کہ آپ کو یہ بتلایا جائے کہ آپ کی دولت کیسے بڑھ سکتی ہے، آپ مالدار کیسے ہو سکتے ہیں، آپ کے رزق میں اضافہ کیسے ہو سکتا ہے، یہ حضور نے بتایا ہے۔ تو آئیے اپنی بات کا آغاز کرتے ہیں۔ میں آغاز ہی میں یہ بات آپ کے سامنے عرض کر چکا کہ ہر انسان کسی نہ کسی زاویے کو، راستے کو اختیار کیا ہوا ہے کہ کسی طریقے سے رزق مل جائے۔ تو آج ہم نے وہ طریقہ اپنانا ہے جو نبی علیہ السلام نے بتلایا ہے، اور اس کی طرف ہم نے آنا ہے، اور ہمیں اس بات پر پختہ یقین اور اعتماد ہے کہ جو حضور نے بتایا وہی حق ہے اور وہی سچ ہے، وہی راستہ اپنائیں گے تو نجات ہوگی۔ حضرات گرامی قدر، سب سے پہلے ہمارا یہ عقیدہ ہونا چاہیے کہ رزق اللہ کے ذمے ہیں۔ بولو، رزق کس کے ذمے ہے؟ جب یہ بندہ یہ بات عقیدہ اپنا بنا لیتا ہے کہ رزق ذمے اللہ کے ہے، عطا اللہ نے کرنا ہے، کسی اور زاویے سے مجھے مل نہیں سکتا، تو پھر وہ کبھی بھی غلط راستے کو اختیار نہیں کرتا۔ قرآن پاک کی آیت جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اللہ تعالیٰ اعلان کر کے فرماتے ہیں وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ میں نے جنوں اور انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، اس کے لیے پیدا نہیں کیا کہ مَا أُرِيدُ مِنْهُمْ مِنْ رِزْقٍ وَمَا أُرِيدُ أَنْ يُطْعِمُونَ، کہ تمہیں دنیا میں اس لیے بھیجا ہے کہ تم کما کر پیسے دولت اللہ تعالیٰ کو بھیجو اور اللہ تعالیٰ کو تم دو، ایسا نہیں ہے، بلکہ ان اللہ هو الرزاق ذو القوۃ المتین، یہ تو کائنات کے پروردگار کے ذمے ہے۔ رزاق وہ ہے، تم نے کما کر کے نہیں دینا، رزاق وہ ہے، تمہاری ڈیوٹی اتنی ہے کہ تم اپنے رب کی عبادت کرو، رزق عطا کرنے والی کائنات کے پروردگار کی ذات ہے۔ ایک آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے عقیدہ بیان کر دیا ہے کہ بندے اتنی بات سمجھ لے کہ تو جتنا مرضی دوڑ، جتنی مرضی تغدو کر، جتنے مرضی چالے ہیلے بہانے تلاش کر، تیرے ذمے ہے ہی کوئی نہیں ہے، یہ رزق تو میرے ذمے ہے، میں جسے چاہوں عطا کروں، جس کا رزق چاہوں بڑھا دوں، جس کا رزق چاہوں تنگ کر دوں، یہ رزق کائنات کے پروردگار کے ذمے ہے۔ حضرات گرامی قدر، قرآن پاک کی دوسری آیت، کائنات کے پروردگار نے اعلان فرمایا، قال اللہ تبارک و تعالی وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ إِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطْئًا كَبِيرًا۔ کائنات کا پروردگار کہتے ہیں مفلسی کی وجہ سے اپنے اولاد کو قتل مت کرو۔ آج بھی ہمارے ہاں کچھ لوگ ایسے پائے جاتے ہیں، بھی بچے دو ہی اچھے، کیوں بھائی؟ پالیں گے کیسے ان کو؟ پالیں گے کیسے؟ حالات تو اتنے زیادہ تنگ ہے، تو یہ ایک اور بچہ اگر پیدا ہو گیا تو اس کی رزق کا میں کیسے بندوبست کروں گا؟ اللہ کہتے ہیں اس وجہ سے قتل نہ کرو، تم مجھے یہ بتاؤ نا، تمہیں ان کی فکر پڑی ہے کہ جو بچہ آئے گا اس کے رزق کا اہتمام کیسے ہوگا؟
اللہ کہتے ہیں تم یہ بتاؤ نا تمہارے رزق کا انتظام کون کر رہا ہے؟ اگر میں تمہیں دے رہا ہوں تو اس کا بھی تو میں نے ہی لکھا ہے۔ سبحان اللہ۔ پہلے تم اپنے آپ کو تو دیکھو نا، جب تم ماں کے پیٹ میں تھے کچھ بھی نہیں تھے، اس نے وہاں پر تمہیں عطا کیا ہے، زندگی میں عطا کیا ہے، تو رزق کائنات کے پروردگار کے ذمے ہے۔ حضرات گرامی قدر توجہ میری طرف رکھیے، کائنات کے پروردگار نے اعلان فرمایا اور سوال کیا ہے۔ قال اللہ تبارک و تعالی قل من يرزقكم من السماء والأرض أَمَّن يَمْلِكُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَمَن يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَمَن يُدَبِّرُ الْأَمْرَ فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ۔ اللہ کہتے پوچھو ذرا ان سے سوال کرو، ذرا اے میرے پیارے پیغمبر علیہ السلام پوچھئے کہ تمہیں آسمان اور زمین سے رزق کون دیتا ہے؟ تمہیں آسمان اور زمین سے رزق کون دیتا ہے؟ یا کون ہے جو کان اور آنکھ کا مالک ہے، جس نے تمہیں کانوں کے لیے سماعت، آنکھوں کے لیے نور عطا کیا ہے؟ اور اللہ پوچھتے تم مجھے یہ بتاؤ کون ہے جو زندہ سے مردہ اور مردہ سے زندہ کو نکالنے والا ہے؟ تو سب کہتے ہیں فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ، یہ سب کچھ کرنے والا کائنات کا پروردگار ہے۔ حضرات گرامی قدر قرآن پاک کی سینکڑوں آیات ہے جو ہمیں یہ بتاتی ہیں کہ رزق عطا کرنے والی ذات کائنات کے پروردگار کی ہے۔ آئیے اب میں آپ کے سامنے میں آپ کو یہ بتانے لگا ہوں کہ اب آپ نے رزق تلاش کرنے کے لیے میں آپ کو اسباب چند بتاؤں کہ اب جو ہے وہ کون سا طریقہ ہے، کار ہے جس کو اپنانے سے اللہ رزق بڑھا دیتا ہے، اللہ دولت عطا کرتا ہے، مال عطا کرتا ہے، فراوانی عطا کرتا ہے۔ آئیے قرآن پاک کی، آج میرا دل چاہتا ہے میں اپنے پیارے بھائی محترم جناب زمان ہیرا صاحب کا حکم، ہر دفعہ مجھے کہتے قرآن ہمیں سنایا کرے، تو میرا دل چاہتا ہے آج میں آپ کو قرآن سناؤں ایڈوانس کے ذرا۔ سبحان اللہ۔ قال اللہ تبارک و تعالی وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وَلَكِنْ كَذَّبُوا فَأَخَذْنَاهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ۔ کائنات کے پروردگار نے اعلان فرما دیا ہے کہ رزق میرے ذمے ہے، اور رزق کن کو ملے گا؟ اگر تم ان پستیوں کے رہنے والے ایمان لے آئیں اور پرہیزگاری اختیار کریں، اللہ کا ڈر اپنے دلوں میں بٹھا لیں اور اللہ سے ڈر کر کے تقوی اختیار کر کے زندگی گزاریں، تو کائنات کا پروردگار کہتا ہے پھر میں ان کو برکتیں عطا کروں گا، پھر تھوڑی زیادہ ہو جائے گی، پھر چند پیسے زیادہ ہو جائیں گے، پھر رزق سکون والا، برکت والا، اطمینان والا ملے گا۔ آئیے توجہ آپ میری طرف رکھیے، میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے اپنے یاروں کی، اپنے وفاداروں کی ایسی تربیت کی ہے۔ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام کے یاروں کو دیکھیے، آپ کو میرے نبی کا کوئی یار دولت کے پیچھے بھاگتا ہوا نظر نہیں آئے گا، لیکن دولت ان کے پیچھے بھاگتی ہوئی نظر آئے گی۔ آپ کو میرے پاک پیغمبر علیہ السلام کا کوئی
کوئی یار دولت کی ہرس میں ہوس میں بھٹا ہوا نظر نہیں آئے گا، لیکن مجھے یہ بتاؤ نا کون سا ایسا مال ہے جو اللہ نے میرے نبی کے یاروں کو عطا نہیں کیا؟ بادشاہت حضور کے یاروں کے قدموں میں، ہاں دولت حضور کے یاروں کے قدموں میں، اور شہرت حضور کے یاروں کے قدموں میں۔ پہلا دور کیسا؟ غربت کا دور ہے۔ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے اپنے یاروں کی تربیت کی، اپنے یاروں کے دل کا تزکیہ نفس کر دیا۔ اب میرے پاک پیغمبر علیہ السلام کے یاروں کی تربیت کیسی ہوئی ہے؟ اب توجہ میری طرف رکھیے گا۔ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام کے یار حضرت عبداللہ ابن عمر، سب کہتے رضی اللہ، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی مدینہ سے باہر نکلے ہیں اور شکار کرنے کے لیے چل پڑے ہیں۔ شکار کرتے کرتے جب شکار کر لیا ہے، کھانا بن گیا، کھانا شکار کا بڑے لطف اندوز ہو کر کے دسترخوان لگا دیا، کھانا کھانے لگے ہیں۔ ایک شخص پر نظر پڑی ہے، وہ شخص بکریاں چرا رہا ہے، بکریوں کا چرواہا ہے، بکریاں چرا رہا ہے۔ نبی علیہ السلام نے یہ سکھایا، آپ کی یہ تربیت ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں او آجا ہمارے ساتھ بیٹھ کر کے کھانا کھا لے، دسترخوان لگ چکا ہے، آ کر کے کھانا کھا لے۔ وہ بکریوں کا چرواہا آگے سے جواب دیتا ہے، اس کے جواب نے حضرت عبداللہ ابن عمر کو حیران کر دیا۔ آگے سے جواب دیتا ہوا کہتا ہے، اے محترم انی صائمون، میں روزے دار ہوں، میں نے روزہ رکھا ہوا ہے، میں نہیں کھا سکتا، میں نے روزہ رکھا ہوا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر اسی وقت چونک گئے، کہنے لگے کیسی عجیب بات ہے، افی مثل ھذا اليوم، تو اتنی گرمی کی شدت میں تو نے روزہ رکھا ہوا ہے، اتنی گرمی کی شدت میں تپتا ہوا صحرا ہے اور تو بکریاں چروا رہا، بکریوں کو لے کر کے جا رہا، ساتھ محنت کر رہا ہے، اتنی دھوپ کے اندر تو نے روزہ رکھا ہوا ہے۔ آگے سے وہ پھر جواب دیتا ہے اور جواب میں کہتے ہیں حضرت میرا دل چاہتا ہے میں اپنی زندگی اس انداز کے ساتھ گزاروں، کل قیامت کا دن ہو، میں یہ چاہتا ہوں قیامت کے دن کوئی آئے، کسی کے نامہ اعمال میں گالیاں ہوں، کسی کے نامہ اعمال میں چوریاں ہوں، کسی کے نامہ اعمال میں برائیاں ہوں، کسی کے نامہ اعمال میں کوتاہیاں ہوں۔ میرا دل چاہتا ہے کل قیامت کا دن ہو، میرا نامہ اعمال کے اندر گرمی کے شدت کے روزے ہوں۔ سبحان اللہ، اللہ جب میرا نامہ اعمال کھول لے اس کے اندر گرمی کی شدت کے روزے ہوں، یہ میں نے اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے، اپنے رب کی رضا کے لیے، اپنے رب کی خوشنودی کے لیے میں نے گرمی کی شدت کے روزے رکھے ہوئے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عمر بڑے حیران ہوئے، اتنا بڑا تقوی والا، اللہ کا ڈر اور خوف رکھنے والا، یہ بکریوں کو چرانے والا انسان امتحان لیا، کہا دیکھتا ہوں کہاں تک پاس ہوتے۔ امتحان لیا اور امتحان لیتے ہوئے، امتحان سوچ کر کے لیتے ہوئے کہا اچھا ایسا کیجئے نا، آپ ایسا کیجئے، یہ آپ کے پاس 200-250 بکری ہے، ایک بکری ہمیں بیچ دو بھائی، ہمیں بیچ دو، ہمیں ضرورت ہے، ایک بکری ہمیں بیچ دو۔ ایسا کہنے لگا نہیں میں بکری نہیں بیچ سکتا۔ آپ نے ایک اور آفر کی، آپ نے کہا ایسا کرو بکری ہمیں بیچ دو، ہم اس کو ذبح کرتے ہیں، گوشت بناتے ہیں، پکاتے ہیں، ہم گوشت بھی تجھے دے دیں گے، پیسے بھی تجھے دے دیں گے۔ تو وہ کہنے لگا حضرت بات یہ ہے کہ یہ بکریاں میری نہیں ہیں، یہ بکریاں میرے مالک کی ہیں، یہ بکریاں میرے مالک کی ہیں، یہ بکریاں میرے مالک۔ کیا کہتا ہے؟ انہا غنم سیدی، یہ تو بکریاں میرے سردار کی ہیں، میں تو بکریوں کا چرواہا، میں تو غلام ہوں، میں تو صرف چرانے کے لیے آیا ہوں۔ کہا پھر کیا ہوا؟ ایک بکری
200-250 तेरे पास बकरियां हैं, फिर क्या हुआ? वो कौन सा तेरे पास मौजूद है, वो कौन सा देख रहा है? उसको कह देना एक बकरी थी भेड़िया खा गया, एक बकरी थी गुम हो गई, उसने तुझे भला क्या कहना है? इतनी ज्यादा बकरियां हैं, वो कौन सा देख रहा है? आगे से उसने जो जवाब दिया, कहने लगा ए हजरत वो मालिक मेरा तो नहीं देख रहा, लेकिन मुझे ये तो बताइए ऐन अल्लाह, अल्लाह कहाँ है? अल्लाह कहाँ है? वो तो मुझे देख रहा है, वो तो अंधेरों में भी देखने वाला, वो तो मुझे देख रहा है। ऐन अल्लाह, अल्लाह कहाँ है? अल्लाह तो मौजूद है ना, अल्लाह तो देखने वाला है ना। आज भी अगर कोई इंसान चोरी करने लगे तो मेरी उसको ये दावत है, चोरी करते हुए ये लफ्ज़ अपनी जुबान पर लेकर के आए कि ऐन अल्लाह, अल्लाह कहाँ है? अल्लाह तो मुझे देख रहा है, मैं अपने रब से तो नहीं छुप सकता। सारे ताले लगा करके, बत्तियों को बुझा करके, दिए बुझा करके, अंधेरे में गुनाह करने वाले को ये सोचना चाहिए कि ऐन अल्लाह, मैं सबसे तो छुप रहा हूँ, अपने परवरदिगार से कैसे छुप सकता हूँ? बड़े अंदाज के साथ और बड़े फराडी लगाते हुए और बड़ी तेजी और चुकारी के साथ नाप तोल में कमी करने वाले इंसान को ये सोचना चाहिए कि सामने वाला तो नहीं देख रहा, लेकिन मेरा मालिक तो देख रहा है कि मैं कम तोल रहा हूँ, मेरा मालिक तो देख रहा है मैं नाप तोल में कमी कर रहा हूँ, मेरा मालिक तो देख रहा है मैं झूठ बोल करके चीज बेच रहा हूँ, मेरा मालिक तो देख रहा है मैं आगे वाले शख्स पर जुल्म कर रहा हूँ। कहने लगा ऐन अल्लाह, अल्लाह कहाँ है? ये तो बतलाइए ना, अल्लाह कहाँ है? अल्लाह कहाँ है? हजरत अब्दुल्ला इब्ने उमर हैरान परेशान, आंखों में आंसू, आपने खाना छोड़ दिया, आप आंखों में आंसू लेकर के वापस मदीना की तरफ चल दिए हैं, मदीना की तरफ वापस चलते हुए आ रहे हैं और बार बार आपकी जुबान पर एक ही जुमला आ रहा है, कौलुर राई ऐन अल्लाह, कौलुर राई ऐन अल्लाह, कौलुर राई ऐन अल्लाह। ओए चरवाहे की बात अल्लाह कहाँ है? और चरवाहा कहता है अल्लाह कहाँ है? और चरवाहे का अकीदा अल्लाह कहाँ है? और चरवाहे का अल्लाह के, चरवाहा के दिल में अल्लाह का खौफ, कहने लगा अल्लाह कहाँ है? हैरान हो गए, आंखों में आंसू है। इतना बड़ा तकवे वाला इंसान, अल्लाह का दिल में खौफ रखने वाला इंसान, उसका अकीदा है कि बकरी भी नहीं देता अल्लाह देख रहा है। बार बार एक ही बात करते हैं, कौलुर राई ऐन अल्लाह, कौलुर राई ऐन अल्लाह। चरवाहे की बात अल्लाह कहाँ है? चरवाहे की बात अल्लाह कहाँ है? चलते चलते मदीना पहुंचे हैं, आंखों में आंसू है। कहा भाई बताओ ये गुलाम किसका है? ये गुलाम किसका, इसका मालिक कौन है? मालिक को मिले, कहा इस गुलाम को बेच दो, ये गुलाम मैं खरीदना चाहता हूँ। मैं कहने लगा हजरत क्या देख लिया उस गुलाम के अंदर आपने जो आप उसको खरीदने के लिए तैयार, उसमें कौन सी खसलत पाई जाती है? कहा ये मैं जानता हूं, मेरा रब जानता है, बता कीमत कितनी लेता है? कहा इतनी कीमत का गुलाम है। आपने कीमत दी, कीमत में गुलाम खरीद लिया। कहा ऐसा करो ये बकरियों की भी कीमत बताओ, बकरियां कितनी कीमत की हैं? कीमत लगाई, बकरियां भी खरीद ली है। आगे वापिस वो चरवाहे के पास आगे वापिस मैं ये बताने लगा हूं, जब दिल में अल्लाह का खौफ हो, जब दिल में अल्लाह का डर हो, जब बंदा दुकान बंद कर दे कि नमाज का वक़्त हो गया, ये हिरस और हवस न करे। अल्लाह का दिल में खौफ है कि रिज़्क़ अता करने वाली रब्बे कायनात की ज़ात है, मैं दुकान बंद करके जाऊंगा, फिर भी जो मेरे नामा है, जो मेरी तकदीर में लिखा हुआ मुझे मिलेगा। अगर मैं झूठ नहीं भी बोलता, अल्लाह के डर से अगर मैं नाप तोल में कमी नहीं करता, मुझे ज़रूर मिलेगा। उस बंदे के दिल में अल्लाह का डर हो, फिर अल्लाह कैसे अता करते हैं। हजरत अब्दुल्ला इब्ने उमर आगे आकर के कहने लगते हैं, अंत हुर्रुन लिवजहिल्लाह, ओए बकरियों के चरवाहे,
اللہ کی رضا کے لیے تجھے آزاد کر دیا ہے، آج کے بعد تو غلام نہیں ہے، تو آزاد ہے۔ کہنے لگا حضرت میں تو آپ کا غلام نہیں ہوں، آپ مجھے کیسے آزاد کر سکتے ہیں؟ کہا میں تجھے خرید آیا ہوں، میں نے تیری قیمت اس کو عطا کر دی ہے، اب تو میرا غلام ہے، اور میں تجھے اللہ کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے میں تجھے آزاد کرتا ہوں۔ وہ جانے لگا، آپ نے پھر روکا، کہنے لگے آپ یوں ہی جا رہے ہیں، یہ بکریاں تو لیتے جاؤ۔ کہا نہیں، یہ بکریاں میری نہیں ہیں۔ کہا تیری بھی قیمت لگائی ہے، تیری بکریوں کی بھی قیمت لگائی ہے، اللہ نے تیری آزادی کا بھی بندوبست کر دیا ہے، تیرے رزق کا بھی بندوبست کر دیا ہے۔ سبحان بکریوں کا چرواہا، اور اللہ نے آزادی بھی عطا کر دی اور مالک بنا دیا 250 بکریوں کا۔ سبحان اللہ۔ اللہ کا دل میں خوف، اللہ کا دل میں خوف ہو، عقیدے کی بات ہے۔ معزز سامعین، جو بندہ اللہ کا خوف رکھ کر کے اپنی تجارت کرتا ہے تو پھر اس کی تجارت عبادت بن جاتی ہے۔ رزق عطا کرنے والی کائنات کے پروردگار کی ذات، آج کے بعد نا یہ عقیدہ اپنائیے کہ بھی جو مرضی ہو جائے جھوٹ بول کے نہیں بیچنی۔ کیوں جی؟ کیا کریں جی؟ آئی اتنے کی ہے، بچتا ہی کچھ نہیں، بچ رہا ہے۔ بولو بھائی، بچ رہا ہے، اتنے کی نہیں آئی ہے۔ آپ سارے دکاندار تاجر حضرات بیٹھے ہیں، آپ توجہ کریں، اتنے کی نہیں آئی ہے، لے جی کیا کیجیے؟ جھوٹ، کچھ لوگوں کا اتنا جھوٹ بول بول کر کے اتنی ان کی زبان کی گرہ کھل چکی ہوتی ہے، انہیں محسوس نہیں ہوتا کہ ہم جھوٹ بول رہے ہیں۔ کوئی لوگ قسم اٹھا جاتے ہیں، جھوٹ بولتے ہوئے قسم اٹھا جائے، نہ بابا نہ، آج کے بعد بھائی یہ میں جتنے کی بھی لے کر آیا ہوں یہ آپ کو اتنے کی ملے گی، مجھے اتنے میں وارہ کھاتی ہے، میں نے اتنے کی دے دی۔ بس سیدھی بات ہے بھائی، اگر وہ اس نے آپ سے لے کے جانی، اگر آپ کے رزق میں لکھا ہوا ہے تو اس کا پیسہ آپ کے پاس ضرور آئے گا۔ یہ عقیدہ بنائیے۔ حضرات گرامی قدر، آئیے توجہ میری طرف رکھیے۔ اللہ کا یہ وعدہ ہے، جو اللہ کا ڈر اپنے دل میں رکھتا ہے اور اپنی تجارت بھی اللہ کے ڈر کے ساتھ کرتے، جھوٹ نہیں بولتا، اللہ کا دل میں خوف رکھتا ہے، اللہ کہتے ہیں میں اس کے تھوڑے میں برکت ڈال دوں گا، میں اس کے رزق میں برکت عطا کر دوں گا، اس کو سکون والا رزق ملے گا۔ یہ نہ ہوگا، جائیے جا کر کے دیکھیے جو لوگ جھوٹ بولتے ہیں، جھوٹ بول کر کے کمائی کرتے ہیں، جو ڈاکے مار کر کے کمائی کرتے ہیں، جو حرام کما کر کے گھر میں لے کر کے آتے ہیں، اور جن کے حلال اور حرام کی تمیز کوئی نہیں ہے، جائیے ان سے پوچھئے بھائی زندگی کیسی گزر رہی ہے؟ رب کعبہ کی قسم ہے، جھوٹ بول کر کے کمائی کرنے والا حرام کماتا ہے، ڈاکہ کرنے والا حرام کماتا ہے، سود کھانے والا حرام کھاتا ہے۔ اپنے بچوں کو حرام مت کھلائیے، اگر آپ اپنے بچوں کو حرام کھلائیں گے نہیں ہو سکتا کہ وہ آپ کے فرما بردار ہوں۔ اپنے بچوں کو بھی حلال کھلائیے، اور تھوڑا لے کے چلے جاؤ یارو، اس تھوڑے میں اللہ برکت عطا کر دے گا۔ اور برکت بلا کسے کہتے ہیں؟ میں آپ کو بتاؤں برکت کسے کہتے ہیں۔ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام اپنے یاروں کے ساتھ موجود ہیں، جہاد فی سبیل اللہ میں سفر جاری ہے، 1400 میرے نبی کے یار، 1400 میرے نبی کے صحابہ، لیکن پانی ختم ہو گیا، پانی کوئی نہیں ہے، اور جانور پیاسے مر رہے ہیں، پانی کی صدائیں لگ رہی ہیں۔ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں کسی کے پاس تھوڑا بہتا پانی ہے تو لے کر گیا۔ پانی اکٹھا کیا گیا، ایک پیالے کا پانی بنا، میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے اپنا ہاتھ مبارک اس پیالے کے اندر ڈال دیے، اللہ نے اتنی برکت کر دی ہے، اب وہ ہاتھ مبارک نکالا ہے تو 5 انگلیوں سے 5 نہریں جاری ہو چکی ہیں۔ صحابہ آگے اپنے لے کر کے برتن بھرے جا رہے ہیں، اور میرے نبی کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ آپ فرماتے ہیں حیل الماء الطہور المبارک، آؤ
اس پانی کو بھرتے چلے جاؤ، یہ مبارک پانی ہے، پاک پانی ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اے برکت ایسے آتی ہے جب اللہ اور اس کے رسول کے حکم پر عمل کر کے آپ کمائی کریں گے تو پھر اس میں برکت آئے گی۔ رب کعبہ کی قسم ہے، جو بندہ 2 لاکھ کماتا ہے، 3 لاکھ کماتا ہے، ضروری نہیں ہے کہ وہ رات کو سکون کی نیند سوتا ہے اور اس کے گھر کے اندر سکون موجود ہے۔ آپ نے دیکھا ہے یہ جو قاری صاحبان ہیں ان کی تنخواہ کتنی ہوتی ہے؟ کسی کی تنخواہ 15,000، کتنی کی 20,000، کسی کی 30,000، بات سو بات ہے 30,000۔ کبھی کسی نے دیکھا ہے کسی قاری مولویاں سارے نے آ کے روڈ بلاک کیتا ہوئے ساڑی تنخواہ وداؤ ہے، ساڑا گزارا نہیں ہوندا، ساڑا گزارا نہیں ہوندا، تے بچے بھی ماشاءاللہ انہاں دے ٹوڑے تو زیادہ ہی نہیں، سبحان اللہ ہے، 5 10 بال نے، اور اللہ نے اولاد بھی عطا کثیر عطا کی ہے، اللہ نے رزق میں برکت بھی عطا کر دی ہے، اور ان کے چہرے پہ نور زیادہ، بولو نور زیادہ، سکون زیادہ، برکت زیادہ، اولاد زیادہ، رات کو میٹھی نیند سوتے ہیں، تہجد کے وقت پھر اٹھ جاتے ہیں۔ اور وہ کیسا رزق ہوا، 3 لاکھ روپیہ کمایا جائے، رات نو نیند بھی کوئی نہ آئے، تے بیماری اوئے جندہ پتہ ہی کوئی نہیں ہے۔ بھائی بیماری ساتھ لے کر کے آئے ہو، جو تم نے پیسہ مظلوموں کا ظلم کر کے لے کر آئے ہو، جب تم کھاؤ گے کہ تمہیں بیماریاں نہیں لگیں گی؟ کیا وہ پیسہ پھر ڈاکٹروں کے پاس نہیں جائے گا؟ لاکھ روپیہ اسپتال دے کے آگے نے، پتہ ہی نہیں لگا جی ایڈا نقصان ہو گیا۔ بھائی جو حرام کمائے وہ پھر ایسے ہی جاتا ہے۔ آئیے حضرات گرامی قدر، میرے پاک پیغمبر علیہ السلام کے یار، آپ کے وفادار، آپ کی تربیت حاصل کرنے والے نبی علیہ السلام، برکت نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا نا، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ حضور کے پاس ہے، عرض کرتے آقا دعوت ہے آپ کی، اور صرف آپ کی ہے، صرف آپ ہی ہے، ایک ہی بندے کا کھانا میرے گھر میں موجود ہے اور صرف آپ کی دعوت ہے، صرف آپ کی دعوت ہے۔ نبی علیہ السلام نے اپنے غلام کو فرمایا جاؤ ٹیلے پہ کھڑے ہو کر اعلان کر دو 1400 صحابہ کی جابر کے گھر میں دعوت ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حضرت جابر بھاگے اپنے گھر پہنچے، جا کر کے اپنی زوجہ سے کہنے لگے مسئلہ ہو گیا، میں تو اکیلے کی دعوت دینے گیا تھا، آقا نے تو سبھی کو بلا لی، سبھی کو دعوت دے دی ہے، اور وہ پھر وہ جو زوجہ ہے وہ بھی تو میرے نبی کی صحابیہ ہے، اس نے یہ نہیں کہا یہ کیا ہو گیا، یہ کیا ہمارے گھر میں کچھ نہیں، ہائے کیا ہوگا، کیسے کیا، نہ کہنے لگے پریشان کیوں ہوتے ہیں، دعوت کا اعلان کرنے والا جانے، اس کا پروردگار جانے، اللہ جانے، اللہ کا رسول جانے، آپ کیوں پریشان ہوتے ہیں، آپ کو فکر کرنے کی کیا ضرورت ہے۔ آگے گھر تشریف، آقا گھر آگے، آپ فرماتے ہیں جابر جب تک میں نہ آؤں ہنڈیاں نہیں کھولنی ہے۔ سبحان اللہ، میرے آقا تشریف لائے، اپنا لعاب دہن ہنڈیا میں ڈالا ہے، اب صحابہ کھاتے چلے جا رہے ہیں، ہنڈیا اتنی کی اتنی ہے۔ سبحان اللہ، برکت ایسے پڑتی ہے۔ حضرات گرامی کے در آئیے دوسری بات رزق کیسے بڑھتا ہے۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرما دیا، آپ نے قانون بتا دیا ہے۔ آئیے حضرات گرامی کے در نبی علیہ السلام، قرآن پاک کی آیت ہے نا، قرآن پاک کی آیت، رزق کیسے بڑھتا ہے، اللہ اعلان کر کے کہتا ہے قال اللہ تبارک و تعالی فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا۔
سبحان اللہ سبحان اللہ۔ استغفار کرنے سے اللہ 4 انعام عطا کرتا ہے۔ کتنے انعام بھائی بولو؟ 4 انعام عطا کرتے۔ حضرت امام حسن بصری رحمہ اللہ تعالیٰ سے پاس نا ایک شکایت کرنے والا، سوال کرنے والا آ کر کے عرض کرتے، امام صاحب قحط سالی پڑ گئی ہے، قحط سالی، آسمان سے بارش نہیں ہو رہی۔ کہا استغفر اللہ، استغفار کرو، رب سے معافی مانگو، اللہ توبہ کرو، استغفار کرو۔ دوسرا سائل آیا، آ کر کے سوال کرتا ہے، امام صاحب غربت بڑی میرے گھر میں، فقیری بڑی ہے، بچے بھوکے مر رہے ہیں، آپ دعا کیجئے، کوئی ہیلا بہانہ کوئی مجھے بتلائیے، کوئی حل بتلائیے۔ آپ فرماتے ہیں استغفر اللہ، استغفار کیجئے۔ تیسرا آ کر کے کہنے لگا، کھیتیاں سوکھ گئی ہیں، پانی موجود نہیں ہے، پانی موجود نہیں ہے، آسمان سے بارش کا نزول نہیں ہو رہا۔ کہا استغفار کیجئے۔ تیسرا اور چوتھا آیا، آ کر کے کہنے لگا، امام صاحب میرے گھر میں اولاد نہیں ہے، اولاد کے لیے دعا کیجئے، کوئی مجھے حل بتلائیے۔ آپ فرماتے ہیں استغفار کرو۔ شاگرد کہنے لگا، استاد جی سوال مختلف جواب ایک ہی ہے، سوال مختلف جواب ایک ہی ہے۔ کہا یہ میں نے خود سے تھوڑی جواب دیا، رب کا قرآن کہتا ہے استغفار تم کر لو، آسمان سے بارشوں کا نزول میں کروں گا، استغفار تم کر لو، تمہارے رزق کو بڑھا میں دوں گا، استغفار تم کرو، اولاد میں عطا کروں گا۔ جو بندہ اب آپ یہ وظیفہ بنا لے، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے دکان پر بیٹھے استغفر اللہ پڑھتے چلے جائے، اللہ کا وعدہ استغفار تم کرو، رزق میں برکت میں عطا کروں گا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور آئیے نبی علیہ، اور دوسری بات بھی سنیے، ابن ماجہ کی روایت، نبی علیہ السلام فرماتے ان العبد لیحرم من الرزق بذنب یصیبہ۔ آپ فرماتے ہیں جب بندہ گناہ کرتا ہے اس کے رزق میں کمی آتی ہے، ایک گناہ کرتا ہے رزق کم ہو جاتا ہے، دوسرا کرتا ہے کم ہو جاتا ہے، تیسرا کرتا ہے کم ہو جاتا ہے، وہ بندہ گناہ کرتا چلا جاتا ہے، اس کے رزق میں کمی آتی چلی جاتی ہے، یہاں تک کہ وہ اپنے گناہ نہیں چھوڑتا اور اس کا رزق ختم ہو جاتا ہے، بندہ فقیر ہو جاتا ہے، کنگال ہو جاتا ہے۔ اور آؤ نوجوانوں، آج تمہیں رزق کی کمی ہے، گناہوں کو چھوڑ دیجئے، اپنی راتوں کو پاک کیجئے، اپنی تنہائیوں کو پاک کیجئے، 5 وقت کی نماز پڑھنا آپ شروع کر دیجئے۔ رب کعبہ کی قسم اللہ آپ کو وہاں سے رزق عطا کرے گا، وہم و گمان بھی نہیں ہوگا۔ جو بندہ گناہ گار ہے، خطا کار ہے، گناہ کرنے والے، اس کے رزق میں کمی آتی ہے، جو وقت نکال کر کے مصلی پہ آ کر نماز پڑھتے، استغفار کرتے، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم کی تسبیحاں پڑھتا ہے، رب کعبہ کی قسم ہے جیسے جیسے نیکیاں بڑھتی جاتی ہے رزق بھی بڑھتا چلا جاتا ہے۔ قانون ہے، اصول ہے۔ حضرات گرامی کے در آئیے، 2 باتیں رہ گئی جو آپ کے سامنے رکھنی ہے۔ آپ کی گھڑیاں بڑی تیز ہے، میں کروں تو کیا کروں۔ حضرات گرامی قدر نبی علیہ السلام قرآن پاک کی آیت ہے۔ اب دو باتیں آپ کو بتا دی، 2 اور سنیں اور بات مکمل ہو گئی۔ جب آپ نے رزق میں اگر آپ اضافہ چاہتے ہیں تو آپ کو کیا چاہیے؟ آپ کو یہ چاہیے کہ آپ اپنی دکان پر بیٹھے ہوئے آپ نے کیا فرمایا؟ ان صدقہ و بینہ، آپ سچ بول کر کے آپ سودا بیچیں، آپ سودا بیچتے ہوئے سچ بولیں اور اپنے مال کے عیب کو بیان کر کے بیچیں کہ بھائی کھجوریں میری یہ صحیح ہیں اور یہ خراب ہیں، اپنے مال کے عیب کو بیان کر کے بیچیے۔ نبی علیہ السلام کے 2 صحابہ انہوں نے اونٹ لیے اور اونٹ جو ہے وہ بیمار ہو گیا، بعد میں ایک صحابی نے اونٹ بیچ دیا اور بیچ کر واپس آگے، دوسرے نے پوچھا بھائی بتا کس کو بیچا ہے؟ کہا وہ اس طرح کے وہ ایک شخصیت تھے ان کو بیچا۔ کہا وہ تو حضرت عبداللہ ابن عمر ہے، ان کو اونٹ بیچ کر کے آگے، ان کو بتلایا تھا اونٹ بیمار ہے؟ کہا نہیں میں نے تو نہیں بتایا۔ اب دونوں صحابہ چلے، جا کر کے دروازہ بجایا، حضرت میرے بھائی سے غلطی ہو گئی ہے، ہم آپ کو بتا نہیں سکے کہ ہمارا اونٹ بیمار ہے، قیمت ہم نے صحت مند کے لیے ہے، اونٹ
اونٹ آپ کو بیمار بیچا ہے، اس لیے ہم معذرت چاہتے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عمر مسکرا دیے، کہا یہ تو میرے پاک پیغمبر علیہ السلام کی حدیث ہے، عیب بیان کر کے اپنا سودا بیچیے۔ اور میرے نبی سے بڑھ کر بھی کوئی تاجر دنیا میں آیا ہے؟ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام کی تجارت ایسی تھی، میرے نبی کی تجارت کے لیے لوگ انتظار کیا کرتے تھے۔ بازار کے اندر سامان موجود ہوتا، لوگ کہتے آؤ ہم سے خرید لو، کہا نہیں نہیں تم سے نہیں خریدنا، ایک نورانی چہرے والا تاجر آتے، مال لینا ہے تو اسی سے لینا ہے، مال لینا ہے تو امینہ کے لال سے لینا ہے۔ میرے نبی اب کھجوریں بیچتے تو کیا کرتے؟ صحیح کھجوریں الگ کر دی اور خراب کھجوریں الگ کر دی۔ لوگ حیران پریشان رہ کے، ہم نے آج تک ایسا تاجر نہیں دیکھا ہے جو اپنے مال کی نقص کو بیان کر کے بیچتا ہے۔ حضرات گرامی قدر، آئیے وقت پورا ہو گیا، آئندہ خطبہ جمعہ انشاءاللہ یہیں سے آغاز کریں گے۔ میری تیاری الحمدللہ اتنی ہوتی ہے کہ 1 گھنٹہ اور بھی بات چلی جا سکتی ہے، لیکن میں نے آپ سے وعدہ کیا ہے کہ سوئی پہ آ جائے تو بات مکمل ہو جائے گی۔ کائنات کا پروردگار آپ کا اور میرا حامی و ناصر ہو۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔